بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے بیان پر جو سیاسی منظرنامے میں ایک نئی ہلچل پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان معافی نہیں مانگیں گے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب سیاسی جماعتوں سے مذاکرات اور عدالتی معاملات میں ایک نئی پیش رفت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کیا واقعی پی ٹی آئی کی حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے یا پارٹی کی روایتی مزاحمتی پالیسی کا تسلسل ہے؟ عدالت نے عمران خان سے جو ہے وہ ہفتے میں 2 ملاقاتوں کی اجازت تو دے دی، لیکن کیا سیاسی گفتگو پر پابندی سے تحریک انصاف کے بیانیے کو نقصان ہوگا؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جو ہے وہ پولیٹیشین پی ٹی آئی سے احمد اویس صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ احمد صاحب السلام علیکم۔ کیا کہیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بیان دیا ہے میڈیا ٹاک میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی معافی نہیں مانگیں گے۔ پہلے تو سر اس کا بتائیے گا کہ کیوں جو ہے وہ کس سینیریو میں انہوں نے یہ کہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ تو واضح ہے نا جی، اگر معافی مانگنی ہوتی تو آج 2 سال سے جیل میں کیوں بیٹھے ہوتے؟ وہ ایک اصول کے اوپر اندر گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تو جس اصول پہ ہوں اسی اصول پہ قائم ہوں۔ تو معافی مانگنے والے تو اسپائن لیس لیڈر ہوتے ہیں نا۔ عمران خان کی جگہ پہ اگر وہ ہوتے، یہ نواز شریف صاحب ہوتے، انہوں نے روئے بھی، پاؤں پکڑے، معافی مانگی اور فوراً وہ پرویز مشرف کے ساتھ سائن کیا ڈاکومنٹ۔ 10 سال جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے اس کو شجر ممنوعہ کہا اور ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ تو وہ کام تو عمران نے نہیں کرنا تھا، اس لیے اس نے تو بڑے واضح کئی دفعہ کا یہ بات کی ہے کہ میں اسی زمین میں، اسی مٹی میں پیدا ہوا اور یہاں ہی مروں گا، میں نہیں جاؤں گا باہر۔ تو سر اور میں اگر کوئی معافی مانگنے سے اگر سیاسی حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو پی ٹی آئی اس آپشن پر غور کیوں نہیں کر رہی ہے؟ نہیں، کیوں معافی مانگ؟ اصول کے اوپر معافی تو نہیں مانگی۔ اگر اصول پہ کمپرومائز کر کے حالات بہتر کرنے ہیں تو پھر تو وہ پھر کوئی کوالٹی آف لیڈرشپ تو نہیں ہے نا۔ نہ قومیں بنتی ہیں اس طرح کہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے آپ نے معافی مانگ لی۔ وہ تو اپنی ذات کے لیے ہے نا، قوم کے لیے معافی تو نہیں ہے۔ وہ کبھی کوئی لیڈر قوم کے لیے بھی ایسے معافی مانگتا ہے؟ سر پی ٹی آئی کے بھی اندر کچھ لوگ ہیں جو رہنما ہے وہ معافی مانگنے کے حق میں ہیں، ایسا ہے یا سب کا ایک ہی بیانیہ ہے؟ میرا نہیں خیال جو اس کے حق میں ہوگا وہ پی ٹی آئی میں مینٹلی اور قلبی طور پہ وہ پی ٹی آئی کا گنا نہیں جا سکتا، کیونکہ معافی جو ہے ایک اصول کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمارا کیا اصول ہے؟ ہمارا اصول تو یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ سب سے مقدس اور مقدم ڈاکومنٹ ہے آسمانی صحیفہ کے بعد، اور اس کے اوپر سب کو چلنا پڑے گا، اور اس سے رائٹ لیفٹ نہ ہم خود ہوں گے نہ کسی کو ہونے دیں گے۔ اب اس کے اوپر معافی کی آپ بتائیے، اس میں کون سی گنجائش ہے معافی کی؟ ہاں، 9 مئی کا واقعہ بنایا انہوں نے، ایک آرکیسٹریٹڈ پلان تھا۔ تو ہم نے بار بار کہا کہ بھئی ہمیں آپ ایک کمیشن کی رپورٹ، کمیشن اپوائنٹ کرو، اس کی رپورٹ آتی ہے، ہمارے جو بندے ملوث پائے جائیں گے اس گناہ کے اندر ان کے لیے ہم ضرور کہیں گے کہ یہ ہم معذرت خواہ ہیں، اس کے لیے یہ زیادتی ہوئی ہے اور ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے، ان کو بے شک سزا دیں آپ۔ لیکن یہ کہیں کہ ہم اوورال بیٹھ کے معافی مانگے اور ان لوگوں سے معافی مانگے جو آپ ہسٹری شیٹر ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کیا کیا کس نے کیا کچھ نہیں کیا ہوا پاکستان کے ساتھ۔ اچھا احمد آج صاحب، پاکستان کی غربت کا عالم جو یہ بھی فرما دیے گا، ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، وہ تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ چکا، اور اس کے بعد مزید ابھی کیا پی ٹی آئی کا لائے عمل ہے، اور ایک طرف الائنس بنائی جا رہی ہے جی ڈی اے کے ساتھ اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، تو اس میں مزید کیا پیش رفت ہے، کیا ہونے جا رہا ہے آئندہ آنے والے سیاست میں، پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی آئندہ کی سیاست جو ہے وہ تو پرماننٹلی بیس کر رہی ہے اسی اصول کے اوپر، لہٰذا ہم پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں، پروٹیسٹ کرتے بھی رہیں گے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے بدلتا رہتا ہے، چینج جو ایک قدرت کا ایک اصول ہے، اس لیے وہ چینج والی بات اور ہے۔ ہم بالکل پروٹیسٹ کریں گے ان کمپرومائزنگلی اس ایشو کے اوپر۔ ہم کوئی تخریب کاری نہیں کر رہے ہیں، نیشنلسٹ ہیں سب کے سب، اور یہ رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی، عید کے بعد
آپ دیکھیں گے گرینڈ الائنس بھی بنے گا اور مولانا فضل الرحمان کے بھی ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور وہ بھی ہمارے شانہ بشانہ ہوں گے، اور جس نے اس گورنمنٹ کو اپوز کر رہے ہیں سب آئیں گے، باہر نکلیں گے، کیونکہ ملک کی معیشت کا تباہ حال ہے، ایک دھیلے کی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ اور آپ کبھی پوچھیں ان سے، ایک بات آپ کو بتا دوں، کتنا شور مچایا پچھلے دنوں میں انہوں نے کہ جناب افغانستان کے سرزمین جو ہے وہ حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہاں سے تشدد امیز کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں سے ٹیررسٹ آتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں اور پھر بھاگ کے وہاں چلے جاتے ہیں، ان کی پناہ گاہ بھی وہیں ہیں اور وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود ایک طرف آپ اندازہ لگائیے شہباز شریف کی منافقت کا، ایک طرف یہ بات کی اور پاکستان کی تمام چینی اٹھا کے ایکسپورٹ کر دی افغانستان کو۔ چینی کم ہو گئی ملک کے اندر، جب چینی کم ہو گئی شور مچا اور چینی مہنگی ہو گئی رمضان میں، تو انڈیا سے چینی لے لی، دونوں دشمن پاکستان کے اس وقت، جن کو یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کا خیر خواہ ہے۔ یہی تو حال ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ اچھا سر، احمد صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ ملاقاتوں کی جو اجازت دے دی گئی ہے لیکن سیاسی گفتگو پر پابندی لگا دی ہے، کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک نیا امتحان ثابت نہیں ہوگا؟ کوئی نیا امتحان نہیں ہے جی، دیکھیے اجازت دینی قانون کے اندر ہی دی ہے، قانون سے ہٹ کے جو اجازت نہیں دی ہے نا کوئی، وہ اگر جیل میں ہیں تو اول تو اتنے پاکستان کے اس وقت جو ٹاپ کے وہ لیڈر ہیں، سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں، اگر ان کو جیسے کیسے انہوں نے سزا سنا دی تو کیا مناسب نہیں ہے کہ سب سے پہلے ان کی اپیل جو ہے وہ لگائی جائے اور اس کی سماعت کر کے اس کا کیس کا فیصلہ کیا جائے؟ وہ پینڈنگ رکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشروط ان کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل رائٹ سے اس کسی کو اجتناب کرنے کا کہہ سکتے ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹ میں شامل ہے رائٹ آف ایکسپریشن۔ جی بالکل، ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو بھی اس کی اپنی رائے ہے، سیاسی اس کی افیلیشن جہاں بھی کسی کے ساتھ ہے، وہ ان کو استعمال بھی کرے اور ان کا اظہار بھی کرے۔ تو اس کو روکا تو اس کو تو نہ جج روک سکتا ہے، نہ جج کے کہنے پہ اس کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور فنڈامنٹل رائٹ کا تو اوتھ جج صاحبان نے بھی لیا ہوا ہے۔ ہر جج نے یہ اپنے اوتھ کے اندر یہ کہا ہے کہ آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو پاکستان کے آئین کو وہ کیسے پرزرو کریں گے، کیسے ڈیفینڈ کریں گے اور کیسے پروٹیکٹ کریں گے اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ دبا دیں گے یا اس کی وائلیشن ہونے دیں گے؟ ٹھیک۔ اچھا احمد صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جیسے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی اور حکومت جو ہے وہ پہلے پی ٹی آئی نے مذاکرات کی پیشکش جو ہے وہ کی اور حکومت نے قبول کی، پھر ایک سینیریو کریٹ ہوا جس میں جو ہے وہ دونوں کے درمیان اختلافات اور لفظی جو ہے وہ جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی گئی، پھر مذاکرات ناکامیاب ہو گئے اور پھر جو ہے وہ براہ راست یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ہم مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے۔ تو اب کس طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اب مذاکرات کی طرف جائے گی حکومت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے، یا گرینڈ الائنس بنا کے جو ہے وہ حکومت کو پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے گرینڈ الائنس تو بنے گا، ابھی آپ کا باقی سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ دیکھیے پی ٹی آئی نے بالکل پولیٹیکلی ایک جو ریکوائرمنٹ ہے پالیٹکس کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ افہام و تفہیم سے بات چیت اگر ہو سکتی ہے تو ضرور چانس دیا جائے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ گئے تھا ان کا جو ایک کمیٹی بنی تھی اور عمران خان نے جس کو سینکشن دے دیا کہ ہاں جی اب یہ کمیٹی جا کے بات کرے گی، تو پہلے ان کی بدنیتی تو دیکھ لیجیے کہ کمیٹی کے سربراہ کو اڈیالہ جیل سے باہر نکلے اور گرفتار کر لیا، عمر ایوب صاحب کو، پھر بعد میں رہا ہوئے وہ، اور اس کے بعد جب وہاں گئے، اور یہ گئے بالکل اتنے صاف دل سے کہ انہوں نے کہا جی ہم کچھ پری کنڈیشن کے ساتھ نہیں آئے ہیں، ہم بالکل کھلے دل سے آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ تو 2 جنوری کی دوبارہ میٹنگ رکھی گئی، اور 2 جنوری کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا، باقاعدہ یہ یونینیمسلی یہ فیصلہ ہوا کہ جی آپ باقاعدہ تحریری طور پہ اپنے جو آپ کے جو مطالبات ہیں، اور ایک مطالبہ ہے یہ اس سے زیادہ ہے، وہ لکھ کر لے آئیں اور پھر ہم یہاں بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لکھ کر لے آتے ہیں،
تو آپ ہمیں فوراً یہاں پہ کہیں کہ ہمیں عمران خان سے ایک ڈیٹیل میٹنگ ہونے دیں تاکہ ہم ان سے مشورہ کر کے ہم تحریر لکھ کے آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ طے ہو گئی بات. اب یہ 2 تاریخ کی بات ہے, 3 تاریخ کو عمران خان کو ملنا تھا انہوں نے, وہ 3 کے 3 بھی گزر گئی, 4 5 6 12 تاریخ تک انہوں نے عمران خان کو ملنے نہیں دیا. یہ مذاکرات پھر ایسے ہوئے ہیں, اور جب بہت شور مچا تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جب غالباً 17 تاریخ کو شاید پہلی میٹنگ ہوئی تھی یا کوئی ایسے, جب اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی اور جب انہوں نے رکھی تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی آپ جب اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل نہ مذاکرات چاہتے ہیں نہ کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ورنہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک میٹنگ ارینج کر رہا ہے, گورنمنٹ ارینج کر رہی ہے, اور جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ملنے نہیں دے رہا. کبھی یہ اس لاجک کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود ملنے نہیں دیا. اس وجہ سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں پھر کوئی ضرورت نہیں آپ سے ملنے کی جب آپ اس طرح سے ڈیلے کر رہے ہیں. سر جب آپ لوگوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی اس کے اوپر حکومت نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بنا رہے ہیں, فیزیبلٹی بنا رہے ہیں, اور اس کے اوپر ہم کریں گے. مذاکرات کا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے, مگر پی ٹی آئی اس کے اوپر بزد تھی کہ مذاکرات اب نہیں ہوں گے, اب کسی صورت میں نہیں ہوں گے, تو پی ٹی آئی نے مذاکرات سے بیک کیا. نہیں کوئی بیک نہیں کیا. دیکھیے نا, آپ خود سوچئے کہ جو کمیشن کے بنانے میں یہ کوئی وہ مسئلہ فیسا غورس ہے کہ سمجھ نہ آئے گا, اور پتہ نہیں کتنا بڑا فلسفہ ہے جو کسی آسانی سے کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ جو ان کے بہت بڑے اس وقت بڑے سیاستدان اور بنے ہوئے سینیٹر صاحب جو ان کے عرفان صدیقی صاحب, وہ ایسے بات کر رہے تھے کہ جیسے کوئی اتنا بڑا سرماؤنٹیبل ایک مسئلہ ہے کہ اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا, کہ ابھی 8-10 دن میں ہم دیکھیں گے, غور کریں گے, پھر سوچیں گے کہ کیسے سٹیپ لینا ہے. بھئی جس دنیا میں تم رہ رہے ہو یہ دنیا ٹائم باؤنڈ ہے. اس دنیا میں ہر چیز وقت کے اندر ہوتی ہے. ہاں ایک اور جہان ہے, جب یہاں سے ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی ہماری اور دوسرے جہان میں جائیں گے, وہ ٹائم لیس ہے. اب اگر اس جہان کی بات یہاں کریں گے تو پھر لوگ آپ کا مذاق ہی اڑائیں گے نا. سر انہوں نے میرے خیال سے 1 یا 2 دن کا وقت مانگا تھا جو آپ لوگوں نے نہیں دیا. انہوں نے 26 آئی گیس, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں, مگر انہوں نے جب آپ لوگوں نے مذاکرات ختم کیے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم 1 ہفتے کے اندر مذاکرات کریں گے, اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ فائنلائز کر رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن اور آپ لوگوں کے جو مطالبات تھے اس کے اوپر آپ اس کو 2 تاریخ سے ٹائم لیجئے نا. آپ اس کو 17 تاریخ سے ٹائم نہ گنے. 17 سے بھی انہوں نے کہا تھا 28 تاریخ لگائی تھی غالباً. آپ اس کو 2 تاریخ سے ٹائم لیں. 2 کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کل میٹنگ کریں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں. ٹائم آپ لوگ کے لیے آپ بڑے پن کا مظاہرہ کر لیتے, آپ لوگ پی ٹی آئی کر لیتی, اور اس کو جو ہے وہ اگر وہ کہہ رہے تھے, کلیم کر رہی تھی حکومت, تو آپ لوگ کے پاس بعد میں جواز ہوتا کہ آپ لوگوں نے اور مزید ٹائم دیا تھا ان کو, مگر انہوں نے فلفل نہیں کی ہماری جو ہے وہ ہمارے جو مطالبات تھے. ہم نے تو مظاہرہ, دیکھیے بات سنیں, اگر ہم نے مظاہرہ نہ کیا ہوتا کھلے دل کا تو ہم بغیر کسی تحریری ایجنڈے کے اور مطالبات کے ان کے پاس کیوں جاتے. ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا کہ بڑے آرام سے بیٹھ کے بات چیت کریں گے اور مسئلہ حل کر لیں, اور جب اچھا رسپانس آیا ہم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. ہمیں کیا پتا تھا کہ ان کے دل اندر سے اتنے کالے ہیں اور اس قدر غلط انداز میں یہ منافقت سے بات کریں گے ہمارے ساتھ, اور یہ اس کو عمران خان کو ملنے کے لیے اوپر سے ہاں کر رہے ہیں لیکن اندر ان کے نہ ہے. اب یہ اتنے بڑے ہم جو سیاسی لیڈر جو جتنے بھی گئے ہوئے تھے سب اچھے تھے, لیکن ان میں سے کوئی ولی اللہ تو کوئی نہیں تھا شاید. اور سر چلیں احمد صاحب, آپ نے یہ بات کی کہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ مذاکرات ناکام کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کی گئیں بقول آپ کے, مگر آپ یہ بتائیے گا کہ کیا پی ٹی آئی نے جو غیر آئینی طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ خط لکھے, اور پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کریں گے اور اس ملک کے طاقتور لوگوں سے مذاکرات کریں گے, کیا یہ صحیح طریقہ تھا؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ غیر آئینی طریقہ اختیار کیا. مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے اندر جب کیس لگا تھا کہ یہ 90 دن میں الیکشن کروائے جائیں, جب 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں, تو کس نے غیر آئینی راستہ اختیار کیا تھا کہ یہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرانے ہم نے؟ ایک بات. اور اس کے بعد جب یہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کے تھے محسن نقوی صاحب, تو الیکشن کے بعد
ان کو بغیر کسی پارٹی کے ہوتے ہوئے یہ سینیٹر کیسے بن گئے تھے؟ یہ غیر آئینی نہیں تھا؟ یہ کون پیچھے سے ان کو بنا رہا تھا؟ اور ساری پارٹیوں نے اپنے کینڈیڈیٹ چھوڑ کے ان کو ووٹ کیوں دیا تھا؟ تو سر پھر اس کے بعد اگر اور آ دوسری جائیے. غیر آئینی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں کوئی بھی پارٹی دیکھیے نا، کوئی بھی غلط ہے نا. فرد، تو پی ٹی آئی ایک اسی لیے میں جمہوری کہہ رہا ہوں جماعت کہ ہے، پی ٹی آئی دیکھیے یہ نا، دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ایک نے تو کوئی نہیں ڈیموکریٹک کی. پارٹی ہے، تو وہ بھی اگر غیر آئینی طریقہ اختیار کرے گی تو پھر عوام ہم پھر نے جو ہے نہیں کی. کس سے دیکھیے امید نا، رکھے گی آپ جمہوریت کے ہماری حوالے سے؟ کوئی ایک بتا دیں، ہم نے کوئی راستہ ہم نے غیر آئینی اختیار تو نہیں کیا. پروٹیسٹ کیا ہے، آئین کے اندر ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ کیا. ہم ہمارے اوپر یہ پابندیاں سر جو پروٹیسٹ لگائی کیا، گئیں. پروٹیسٹ میں جو 26 نومبر کو پروٹیسٹ تھا آپ لوگ کا، اس میں ڈی چوک پہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ خان صاحب کی رہائی جب تک نہیں ہوگی، جب تک یہ احتجاج جاری رہے گا. کیا یہ آئینی جو ہے وہ آپ لوگ کا جو ہے وہ تھا کہ آپ لوگ خان صاحب کو رہا کروا لیتے اس ہاں، ڈی چوک سنیے، پہ بیٹھ کے؟ اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں تھی اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے اوپر کوئی کیس میں کنوکشن نہیں ہوئی تھی. وہ صرف حکومت نے ان کو زبردستی کسی نہ کسی ایسی گھسیٹ کے جیل میں بند کیا ہوا تھا. تو وہ تو ان کے اختیار میں تھا، اس وقت کا عدالت تو نہیں تھی بیچ میں. اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو رہا کرو. ابھی تو نہیں ہم کہہ رہے. اب تو ہم جب تک ہم اس کیس کا فیصلہ نہیں کروائیں گے، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کو رہا کرو. اب تو جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے. ٹھیک. بات آپ ذرا اس حساب سے چلیے نا. ہم تو خود قاعدے قانون کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق ہی بات کرتے ہیں. اور مزید ابھی گرینڈ الائنس پہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ تھوڑا سا یہ اگر ڈسکرائب کر دیں کہ گرینڈ الائنس میں کیا کیا چیزیں آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایجنڈا رکھا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنے جا رہی ہے گرینڈ الائنس؟ پی ٹی آئی اور جے یو آئی اور دیگر جو ہے وہ جماعتیں کیا کرنے جا رہی ہیں ہم حکومت کے اگینسٹ؟ گرینڈ الائنس میں عدم استحکام لانے کی کوشش کی جائے گی یا کیا کرے گی جو عدم گرینڈ الائنس؟ یہ ہم اس بات کو وضاحت سے بیان کریں گے اور بتائیں گے پاکستان کے عوام کو کہ عدم استحکام جو ہے کون پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کون عدم استحکام کے خلاف ہے. کون جو ہے پاکستان میں استحکام لانے کے لیے وہ بات کر رہا ہے. پاکستان میں استحکام ایک ہی طریقے سے آ سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت ایک ہی پیج پر ایک ہی لائن پہ ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ نمائندگان جو ہیں وہ الیکٹڈ ہوں، چوزن ہوں آئین کے مطابق. جب وہ نہیں ہوگا اس کا نقصان ابھی آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں نا، کتنے حالات خراب ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہوئے کہ حکومت جو ہے چند آدمیوں کی انہوں نے پکڑ کے غیر آئینی طریقے سے انسٹال کر دیا. وہاں کے عوام ناخوش ہیں اس سے اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے. اور جو اتنی بڑی، آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی افغانستان کی پوری باؤنڈری کے ساتھ انہوں نے کتنے بلین کی وہ ایک لگائی تھی، جو لائن پوری لگا کے اس کو ایک دیوار بنائی گئی تھی کہ یہ یہاں سے اکراس دی بارڈر ٹیررزم نہ ہو. وہ فینسنگ کہاں گئی؟ یہ کیسے روز آ جاتے ہیں لوگ؟ کبھی کسی نے سوچا کہ اچھا وہ احمد صاحب، آپ نے بات کی ہے افغانستان بلوچستان کے حوالے سے، جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اس وقت ملک میں خراب ہے. ایک طرف لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے، ایک طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس طرف عوام جو ہے وہ پس کے رہ گئی ہے. آپ لوگ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی اور خان صاحب کے حوالے سے، مگر اس میں جو عوام پس رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہے اور کسی بھی وجہ سے وہ پریشان ہے، اس کے لیے پی ٹی آئی کوئی پروٹیسٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. صرف اگر بات کرتی ہے تو اپنے پارٹی پالیسیز کے اوپر، خان صاحب کی جو ہے وہ جو جبر ہے اور جو ظلم ہے اس کے اوپر بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے. مگر عوام کی جو ہے وہ سہولیات، عوام کو جو ہے بہتری کے لیے بات کرتی ہوئی پی ٹی آئی پروٹیسٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی کہیں. اس لیے دیکھیے حکومت جب بنائی جاتی ہے تو عوام کی بہتری کے لیے بنائی جاتی ہے. اور جب حکومت جو ہے وہ الیکٹڈ پروسیس سے، صحیح الیکشن کے پروسیس سے نہیں بنے گی تو عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کرے گی. اسی لیے پروٹیسٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت پاورٹی لائن جو ہے، جو بلو پاورٹی لائن عمران خان کے جانے کے وقت تقریباً 45% سر تھی. اس سال میں ایک سال مکمل ہو گیا ہے تقریباً حکومت کو. اس سال میں ایز اے اپوزیشن پی ٹی آئی نے کتنی دفعہ عوامی جو ہے وہ عوام کو جو چیزیں میسر نہیں آ رہی اس کے خلاف کتنی دفعہ احتجاج کیا ہے، سڑکوں پہ نکلی ہے اور پروٹیسٹ کیا ہے؟ عوام دیکھیے، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے عوام کی سب سے بنیادی چیز جو آئین کہتا ہے
کہ عوام کو جو ہے عوام کی ایسپریشن جو ہے خواہشات کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی اور آگے نہیں بڑھ سکتا سوائے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے. اور وہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور وہی نہیں ہے. اگر ذرا سا ان میں سوجھ بوجھ ہوتی اور یہ سمجھتے کہ یہ الیکٹڈ ہیں تو یہ فوراً اعلان کر دیتے کہ ہاں جی الیکشن آڈٹ کروانے کو ہم تیار ہیں, یہ الیکشن آڈٹ کرائیں. کسی کو سارے کے سارے مسئلے کسی اپوزیشن پارٹی کے جو ہیں اپوزیشن پارٹی کے ختم ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہ اس طرف آتے نہیں ہیں. یہ پرابلم ہے, یہ بنیاد ہے. پاکستان کے عوام بار بار اسی کے اوپر تو تیار ہیں. اگر نہ تیار ہوتے تو اتنی بڑی تعداد میں عمران خان کو جس طرح ووٹ دیا ان تمام پابندیوں کے باوجود کبھی آپ. چلیں بہت بہت شکریہ احمد عبید صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے خان صاحب کے حوالے سے, اور سلمان اکرم راجہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے کسی بھی حوالے سے, اور ان کا یہ بیانیہ ایک بڑا سامنے آیا ہے جس نے سیاسی معاملات میں ایک نئی ہلچل جو ہے وہ پیدا کر دی ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک.